کر، لے گیا جان دل جسم سے کھینچ کر، ہاں مگر روح کی تازگی دے گیا۔ بہت اچھے انداز میں یہ نعتیہ کلام، دیگر کلام ہم سب سامعین کے وہ پیش نظر اور ہم سب سامعین کی وہ قیمتی سماعتوں کے حوالے کر کے جا رہے تھے، اور پھر میں یہاں تک کہہ رہا تھا کہ آنکھوں میں بس کے دل میں سما کر چلے گئے، آنکھوں میں بس کے دل میں سما کر چلے گئے، خوابیدہ زندگی تھی جگا کر چلے گئے۔ بہت اچھے انداز میں حضرت قاری اکرم صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ اگرچہ عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں، میرے بھائی لگتے ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، یقیناً ترنمی فضاؤں میں لہرا کر جب وہ اپنا کلام پیش فرماتے ہیں تو ہم جیسے سامعین ترنمی میدان میں جا کر کے جب ہم وہ غشی ہم پر طاری ہو جاتی ہے تو ہم ڈوب کر یہ صدا بلند کرتے ہیں کہ ناز کرتا ہے زمانہ، ناز کو بھی ناز ہی پر ناز ہے، ناز کرتا ہے زمانہ، ناز کو بھی ناز ہی پر ناز ہے۔ چھوٹے تم بلندی پر رہو، دل کی یہی آواز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چھوٹے بھائی کو ترنمی میدان میں وہ لقب، اس لقب سے ملقب کرے کہ دنیا جھک کر نہیں بلکہ سر اٹھا کر کے سلام پیش کرے۔ میں بھی آج مرکز کے ایک ایک طالب علم کی جانب سے اور مرکز کے ایک ایک استاذ کی جانب سے، خصوصاً آج کے اسٹیج پر جلوہ افروز ہم سب کے بڑے بلکہ قائد جن کو کہا جاتا ہے، ہم سب کے رہنما، مدرسہ حاضہ، مرکز حاضہ کے صدر مدرس اور دفتر محاسبی میں خدمت انجام دینے والے حضرت اقدس ہم سب کے کرم فرما حضرت حافظ نسیم احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ حضرت والا اسٹیج پر جلوہ افروز ہے، حضرت کی جانب سے بھی میں اپنے چھوٹے بھائی کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اسی پر بس نہیں بلکہ چھوٹے بھائی سے پہلے ہم سب کے سامنے بڑے بھائی حضرت اقدس قاری عبد الوسیع قمر صاحب دامت برکاتہ العالیہ استاذ بلکہ ناظم تعلیمات جامع الہدیٰ گڑھی سنگھ پور کی سرزمین سے ہم سب کے مابین وہ کلام پیش فرما رہے تھے، اور ان کے کلام کو سن کر بھی اگرچہ میں بے قابو ہوا چاہتا تھا لیکن حضرت والا یہاں اپنا کلام پیش فرما رہے تھے اور میں وہاں بیٹھ کر کے یہ کہہ رہا تھا کہ برف کے کھیت میں یہ آگ لگا سکتے ہیں، برف کے کھیت میں یہ آگ لگا سکتے ہیں، دشت و صحرا کی زمین ہے گلستان بنا سکتے ہیں، تیرا و تاریک فضاؤں میں چراغاں کر سکتے ہیں، تیرا و تاریک فضاؤں میں چراغاں کر سکتے ہیں، دشت و صحرا کی زمین کو گلستان کر سکتے ہیں۔ یقیناً بڑے اچھے انداز میں قابل قدر عزت مآب شخصیت حضرت اقدس میرے ہر دل عزیز دوست رفیق جس کو بڑا میں عزیز اپنے ساتھ رکھتا ہوں، عزیز ہے، یقیناً بہت سارے اجلاس میں وہ میرے ساتھ اسٹیج کی زینت بنتا ہے، اور بہت سارے پروگراموں میں جب اس کا پروگرام میرے سامنے ہوتا ہے تو یقیناً سامعین وہ بے قابو ہو کر کے دل سے حضرت کو سلام پیش کرتے ہیں، اور دل سے حضرت کو سلام پیش فرما کر کے یقیناً سال ہر سال حضرت کو یاد رکھتے ہیں، اور کیوں نہ یاد رکھا جائے چونکہ ترنم ایسا ہے، کیوں نہ یاد رکھا جائے چونکہ فضائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب یہ کلام پیش کرتے ہیں لبوں سے پھول جھڑتے ہیں، جب یہ کلام پیش کرتے ہیں لبوں سے پھول جھڑتے ہیں، زبان کی سرخ قینچی سے ہزاروں دل قطرتے ہیں۔ یقیناً میں آج شکر گزار ہوں اپنے ہر دل عزیز قاری عبد الوسیع قمر کا، اور اسی طرح سے اپنے چھوٹے بھائی قاری خوشی خان شہنشاہ ترنم جس کو اگر کہا جائے تو یقیناً جھوٹ نہیں ہو سکتا، حضرت قاری عبد الوسیع قمر، اور اسی طرح حضرت قاری محمد اکرم صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ جو اس وقت ام المدارس دارالعلوم دیوبند کی سرزمین پہ وہ سرزمین سے تعلق رکھتا ہے۔ ام المدارس دارالعلوم دیوبند جیسی
دیوبند جیسی یونیورسٹی میں اس وقت وہ زیر تعلیم ہے، ہم سب کے مابین تشریف فرما ہے۔ میں اپنی جانب سے مرکز حاضہ کے ایک ایک کلی کی جانب سے، مرکز حاضہ کے ایک ایک پھول کی جانب سے، بلکہ یہیں پر بس نہیں بلکہ مرکز حاضہ کے ایک ایک خادم کی جانب سے میں اپنے دونوں مہمانوں کا وہ شکر گزار ہوں، حضرت والا کا شکر گزار ہوں، دونوں شخصیات کا شکر گزار ہوں، دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی پر اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں اور آگے چلتا ہوں۔ ہمارے مدرسے کے ہونہار طالب علموں میں جن کا نام نامی اسم گرامی عزیز محمد فرحان سلمہ میں تشریف لائے اور اپنے قیمتی کلام سے، قیمتی خطاب سے ہم سب سامعین کو محظوظ و مستفیض فرمائے۔